نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ العظیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بھاشن میں دو باتیں کہی ہیں. آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور غور سے سنیں، کان سے نہیں بلکہ دل سے سنیں. آپ ایک بات یہ کہی ہے کہ آج کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، آج کی تاریخ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. اور دوسری بات یہ کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. یہ دو باتیں کہی ہیں. تو انشاءاللہ ان دو باتوں کا آج کی نشست میں جواب دیا جائے گا. جس آیت کریمہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام نے بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تابعین نے بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تبع تابعین نے بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ائمہ اربعہ نے بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تمام محدثین نے یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلاف صالحین نے بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک آنے والا ہر مومن یہی پڑھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لفظ ہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں. یہ تو کلمہ اس کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مانتا ہے، جو حیات النبی کو مانتا ہے. یہ تو زندوں والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ اس سے بڑھ کر اور نفاق کیا ہوگا کہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ارے کم سے کم زبان کو تو دل کے مطابق بنا لو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ سورہ حشر کی آیت ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں رک جاؤ. تو ہمیں بارگاہ رسالت میں کھڑا کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا کر دیا ہے کہ جو رسول ہمیں دے دے وہ لے لو، جو عطا کرے رسول وہ لے لیں، اور جس چیز سے منع فرما دیں رک جائیں.
تو رسول ہمیں دیتے ہیں اور ہم رسول سے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور اپنی یہ صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے غنی کرنے کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. انہیں غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کر دینے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی. یہ کہنا یقیناً جائز ہے کہ اللہ رسول نعمتیں دیتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. انہیں غنی کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اور کائنات کی ہر چیز کو تابع فرما دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض. مجھے زمین کے خزانوں کے کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. تو صاحب مفاتیح کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین کے سارے خزانوں کے کنجیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کہنا جائز ہے کہ ہمیں اللہ رسول نعمتیں دیتے ہیں, اللہ رسول جنت دیتے ہیں, اللہ رسول دوزخ سے بچاتے ہیں. رب دیتا ہے, حضور تقسیم فرماتے ہیں. اللہ یوتی وانا قاسم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یوتی وانا قاسم. اللہ دینے والا ہے اور ہم اس کو تقسیم فرمانے والے ہیں. رازق وہ ہے, قاسم یہ ہے. قاسم یعنی بانٹنے والے, تقسیم کرنے والے. اللہ یوتی, اللہ عطا کرتا ہے, وانا قاسم, اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. تو جو تقسیم فرماتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں, ان سے مانگ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے رب ہے موتی, موتی عطا کرنے والا. یہ ہے قاسم, یہ ہے بانٹنے والے. تو رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. رب کی روزی, ان کا صدقہ, کھاتے ہمیں, کھلاتے یہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے, لہذا آپ سے کوئی چیز مانگنا شرک نہیں ہے, کیونکہ دینے والے سے مانگنا جائز ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل, کچھ مانگ لو. عرض کیا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی خدمت میں حاضری مانگتا ہوں. کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت میں رفاقت مانگ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل ما شیتا یا ربیعہ. اے ربیعہ تم جو چاہے مانگ لو. کسی چیز کی خیر نہیں لگائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سل ما شیتا, جو چاہتے ہو مانگ لو مجھ سے. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو عطا کرتا ہے. اور آپ اس دنیا کی بات نہیں فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی مانگ لو, کہیں بھی مانگ لو. سلما شیتا یا سلما یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے جو چاہے مانگ لو. تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی خدمت میں حاضری مانگتا ہوں, جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ مانگو. عرض کیا کہ یہی کافی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی تم مانگ سکتے ہو تو یہ تو میں عطا کر دیا ہوں، میں جنت میں تمہیں اپنا قرب عطا کر دیا، وہاں پر رفاقت عطا کر دیا، تم میرے ساتھ ہوگے، اور بھی کچھ مانگ سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں، جس کو جس قدر چاہیں عطا فرما دے۔ مالک ہیں خزانے قدرت کے، مالک ہیں خزانے قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں۔ دی خلد جناب ربیہ کو، دی خلد جناب ربیہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے، اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے۔ ہے جنبش لب قانون خدا، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا۔ تو یہ عطا کرنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس آیت میں عطا کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی۔ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں ایمان دیا، رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہم کو اسلام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہر چیز جو بھی نعمتیں مل رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے مل رہی ہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اس کا اللہ کا رسول۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهَ من فضلہ ورسولہ، اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بغیر کسی قید کے مذکور ہوئی کہ اللہ کی عطا، رسول کی عطا۔ عطا کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا اور عطا کرتے ہیں۔ تمام چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اذن سے دیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں اور دیں گے۔ ہر چیز اللہ کے فضل سے ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، دینے والے ہیں، اور جو دیتا ہے اسے مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں۔ تو جو دیتا ہے اسے مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ذاکر نائک نے اپنے بھاشن میں کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جس کلمے سے مومن بنتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کفر کی گندگی دور ہوتی ہے، اسے پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے، اسے دل کی زنگ جو ہے دور ہوتی ہے، اس سے غفلت جاتی ہے، دل میں بیداری پیدا ہوتی۔ دین وہ ایمان کے متعدد اجزاء ہیں، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر وغیرہ وغیرہ۔ اب آج کی تاریخ میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، تو بتاؤ کہ مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اگر کوئی کافر ہے، برسوں کا کافر، اب اسلام میں داخل ہونا ہے تو کس کو ماننا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ تو رسول کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو رسول کو ماننا ہمارے لیے ضروری، اور جو اسلام میں داخل ہونا ہے اس کے لیے رسول کو پر کلمہ پڑھنا ضروری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ضروری۔ اگر کوئی زندگی بھر اگر لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا جب، تو وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اگر ہم دین کی کسی بھی بات کو اگر ہم نہ مانیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، تو اللہ کا اگر انکار کرو گے تو کافر۔ وہ ملائکتی، فرشتوں کا اگر آپ انکار کرو گے تو کافر۔ کسی بھی فرشتے کو اگر یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے آپ پہ۔ کسی فرشتے کو اگر یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں کافر ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پر ایمان لانا، توریت پہ، زبور پہ، انجیل پہ اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دو گے تو ایمان نہیں بچے گا۔ اور قرآن میں جو چیز موجود ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں شیطان کو نہیں مانتا تو کافر ہو جاؤ گے، تو شیطان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جس بات کا ذکر قرآن میں ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ابو لہب کو نہیں مانتا، وہ ایک افسانہ تھا یا وہ شخصیت نہیں تھی کوئی، تو کافر ہو جاؤ گے۔ کسی بھی چیز کا اگر انکار کرو گے جو قرآن میں موجود ہے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری۔ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں۔ اگر کسی بھی نبی کا انکار کرو گے تو ہم کافر ہو جاؤ گے، ہمارا کلمہ نہیں بچے گا۔ کسی ایک نبی کا بھی اگر ہم انکار کرو گے تو ہمارا کلمہ نہیں بچے گا۔ تو یہ کلمہ بچانے کے لیے تمام انبیاء کرام کو ماننا ضروری۔ ابلیس طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، معلم الملائکہ، ملائکہ کو، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، جنت میں جھولا کرتا تھا۔ صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا، توہین کیا سیدنا آدم علیہ السلام کی، تو اس کا ایمان نہیں بچ سکا، جنت سے نکال دیا گیا۔ تو کسی بھی نبی کی توہین کر کے دیکھو کلمہ نہیں بچے گا۔ تو تمام انبیاء کرام کو ماننا ضروری، 1,24,000 تمام جمیع انبیاء پر ایمان لانا ضروری۔ تو اسی طرح تمام چیزوں کو ماننا ضروری۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی یہ کہے کہ ماننا حرام ہے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ تو بلکہ کسی بھی نبی کا انکار کرو گے، اگر کہے کہ کسی بھی نبی کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اگر اس کو کوئی مسلمان سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کھلا کفر ہے۔ آپ عبارت کو، آپ اس کو ریکارڈنگ کو بار بار سنیے آپ، کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ توبہ کی آیت ہے اور سورہ صافات کی آیت ہے. یہ دو مقامات پہ یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے. وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں پر. مشرکوں کو اگر یہ غلبہ ناگوار بھی گزرے، یعنی وہی قادر مطلق ہے. اللہ وہی ہے. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا. اللہ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا کتاب ہدایت دے کے. تو رسول کیا ہے؟ کتاب ہدایت لے کے آئے، ہادی ہے رسول، اور دین حق دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ غالب کر دے رسول کو تمام دینوں پر، دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور رسول کی صداقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی شان بھی ہیں، اس کی رحمت بھی. اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے جاننا پہچاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت والا، رحمت والا، کرم فرمانے والا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ مصنوع ہے کہ دست قدرت کو بھی ان پر ناز ہے. بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ ایک اعلیٰ درجے کا کاریگر کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی ہے. آرکیٹیکٹ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی، میرا فن دیکھنا ہے تو فلاں عمارت کو دیکھو. یا قابل استاد کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں شاگرد کو قابل بنایا. اگر میری قابلیت علمی دیکھنا ہے تو میرے فلاں شاگرد کو دیکھو کہ میرے علم و ہنر کا نمونہ ہے وہ. دست قدرت بھی آج اس انوکھے اور نرالے بندے خاص پر ناز فرماتا ہے کہ اگر میری قدرت، میرا علم، میری سخاوت، میرا کرم، غرض کے میری تمام صفات کا نظارہ کرنا ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو زمین و آسمان کے ذریعے جانے وہ موحد ہے مگر مومن نہیں. اگر رب تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو یوں پہچانو کہ رب وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں اور معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری، اور ذرا بھی انکار کرو گے یا توہین کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے. اگرچہ ہم کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں لیکن تمام انبیاء کو ماننا ضروری. ہم قرآن ایک پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، تمام فرشتوں کو ماننا ضروری ہے، اور قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے. کسی ایک چیز کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. وما توفیق الا باللہ.